بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زین العابدین، جن کا اصل نام حضرت امام علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بے شک آپ سے ہی واقعہ کربلا کے بعد امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کا سلسلہ جاری ہوا۔ محترم دوستو، امام زین العابدین، جن کو بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے، کربلا کے بعد اسلام کی بقا کے اس مشن کو جو آپ کے بابا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے شروع کیا تھا، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں آپ کا کردار تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ آپ کی ولادت 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے والد گرامی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اس کے باعث انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کا نام علی ہی رکھا۔ امام زین العابدین عبادت، ریاضت اور صدقہ و خیرات میں کثرت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب سجاد، زین العابدین، سید العابدین اور امین مشہور تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ شہربانو سلام اللہ علیہا تھی، جو کہ ملک فارس کی شہزادی تھی۔ 2 سال تک امام زین العابدین نے اپنے دادا شیر خدا حضرت علی کی گود میں پرورش پائی، پھر 10 سال تک اپنے تایا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر سایہ رہے۔ اب ذرا خود سوچیں کہ جس کے استاد ایسے ہوں، جس کے سر کے اوپر اس طرح کی ہستیوں کا سایہ ہو، تو اس کی سیرت اور کردار کیسا ہوگا۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جب بھی وضو کرتے تو خوف کے مارے آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا۔ جب کوئی اس کا سبب پوچھتا تو آپ کہتے، کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس ہستی کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ آپ 11 سال تک میدان کربلا کے سانیہ ہونے سے پہلے اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے وہ تربیت پائی جو امام علی مقام علیہ السلام نے خود اپنے نانا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی تھی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے اس روح فرسا واقعے میں اپنے والد گرامی کے ساتھ تھے، اور آپ اس واقعے کے چشم دید گواہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے میدان کربلا میں آپ بیمار ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ شاید اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ آپ نے ہی بعد میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے اس مشن کو آگے لے کر چلنا تھا اور اسلام کے اس علم کو بلند رکھنا تھا۔ امام سجاد زین العابدین کی گفتگو میں اور آپ کے جوش خطابت میں اس قدر جاہ و جلال اور رعب و دبدبہ تھا کہ یزید جیسا ظالم حکمران بھی ان کے جاہ و جلال کے سامنے خاک چاٹنے پر مجبور ہو گیا۔ امام زین العابدین نے خاندان رسالت کی باثروت بلند عصمت خواتین کے ہمراہ دربار یزید میں اپنے نانا کے دین کا وہ پیغام سنایا۔ فصاحت و بلاغت کے ساتھ ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ یزید کے دربار میں موجود وہ تمام افراد جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ناآشنا تھے، جن کو یزید ملعون نے یہ بتایا ہوا تھا کہ یہ قیدی دراصل میرے خلاف بغاوت کرنے والا ایک ٹولہ تھا جن کو شکست دے دی گئی ہے، لیکن اس نے عام عوام کو یہ نہ بتایا کہ یہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا خاندان ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باپردہ خواتین کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے۔ جب امام زین العابدین نے مسجد میں کھڑے ہو کر یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور یزیدی دربار میں موجود لوگوں کو حقیقت بیان کی، تو وہ سب لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور ان کی آوازیں بے ساختہ بلند ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر یزید ملعون گھبرا گیا کہ کہیں کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو جائے اور میری حکومت و خلافت کے خلاف کوئی بغاوت بلند نہ ہو جائے۔
تو اس نے فوراً ہی مؤذن کو اذان دینے کا حکم دے دیا تاکہ امام زین العابدین کا خطبہ منقطع ہو جائے۔ عزیزان گرامی، واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین 34 سال تک حیات رہے، لیکن آپ نے ہمیشہ کربلا کی یاد کو زندہ رکھا۔ جب بھی پانی پیتے تو اپنے والد گرامی اور اپنے بہن بھائیوں کو یاد کرتے اور بہت دیر تک آنسو بہاتے رہتے۔ اس کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام زین العابدین دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت کرتے۔ افطار کے وقت جب بھی آپ کو کھانا اور پانی دیا جاتا تو آپ فرماتے کہ فرزندان رسول تو پیاس سے شہید کر دیے گئے، ان کو پیاسا رکھا گیا۔ یہی بات دہراتے رہتے یہاں تک کہ آپ کے آنسو آپ کی غذا میں مل جاتے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی زندگی میں کبھی ہنستے اور مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ جب آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ مسکراتے نہیں، آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، تو آپ فرماتے کہ جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا ہے اگر تم بھی وہ دیکھ لیتے تو خدا کی قسم تم ساری زندگی کے لیے ہنسنا مسکرانا بھول جاتے۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ پوری کائنات میں 5 ایسی ہستیاں گزری ہیں جو بہت زیادہ روتی ہیں، ان میں امام زین العابدین بھی شامل ہیں۔ جب کربلا سے واپسی پر آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر لپٹ کر آپ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کربلا کا سارا حال بیان کرنے لگے۔ بھائی علی اکبر، بھائی علی اصغر، امام علی مقام، عباس علمدار سب کی شہادت کی کہانی سنانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر سے آواز آئی کہ بیٹا مجھے کیا سناتے ہو، میں تو خود وہاں یہ سارے واقعات دیکھ رہا تھا۔ اور سیدہ ام ہانی سے بھی روایت ہے کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی تو انہوں نے خواب میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس خاک آلود ہے۔ تو میں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ قربان، یہ کیا صورتحال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رنجیدہ خاطر ہو کر فرمایا کہ اے ام ہانی، میرے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی تو یزید نے اپنے لشکر کو مسلم بن عقبہ کی قیادت میں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا اور اس نے خاص ہدایت کی کہ امام زین العابدین کو نقصان نہ پہنچانا۔ اس دوران امام زین العابدین اپنے خاندان کے ہمراہ مدینے سے باہر رہے۔ اس کے بعد توابین اور مختار ثقفی کا قیام پذیر ہوا، لیکن جب بھی انہوں نے امام سجاد زین العابدین سے رابطہ کیا تو آپ نے خیر مقدم نہ کیا۔ امام زین العابدین سیرت محمدی کی عملی تصویر تھے۔ ایک وقت ایسا آیا جب مدینہ منورہ میں سے بنی امیہ کو نکال باہر کیا گیا تو مروان بن حکم جو کہ امام زین العابدین کا جانی دشمن تھا، اس نے امام سے درخواست کی کہ اس کے خاندان کو اپنے گھر میں پناہ دیں۔ امام نے اسے پناہ دی اور اپنے گھر میں مکمل حفاظت سے رکھا۔ آپ نے تحریک ختم ہونے تک اپنے بدترین دشمن کی مہمان نوازی فرمائی۔ آپ ایسے مہمان نواز تھے کہ بیک وقت 100 گھروں کی خفیہ کفالت کرتے تھے۔ یہ بات تب ظاہر ہوئی جب آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو ان لوگوں کے گھروں میں راشن آنا بند ہو گیا۔ میدان کربلا میں ایک یزیدی سپاہی جس نے امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو شہید کرنے میں یزید فوج کا ساتھ دیا تھا، ایک دفعہ وہ امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کی خوب مہمان نوازی کی۔ جب وہ رخصت ہونے لگا
تو وہ کہنے لگا کہ حضور لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھے نہ پہچانوں؟ میں تجھے اسی وقت پہچان گیا تھا جب تو میرے سامنے آیا تھا، لیکن کربلا میں جو تو نے کیا وہ تیرا ظرف تھا، اور اب تو میرے گھر میں مہمان تھا تو یہ میرا ظرف تھا کہ میں تیری مہمان نوازی کروں۔ اپنی زندگی میں امام زین العابدین علیہ السلام نے 2 مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خیرات کیا، اس حال میں کہ گھر میں کوئی چیز باقی نہ رہی۔ امام زہری لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین ایک رات میں 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ امام مالک لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ امام زین العابدین علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے کہ شیطان ایک اژدہے کی شکل میں آیا اور آپ کے پائے مبارک کے انگوٹھے کو کاٹنے لگا، لیکن آپ ایسے مشغول تھے کہ آپ کا دھیان عبادت سے نہ ہٹ سکا، اس لیے شیطان آپ کے اس عمل سے عاجز آ گیا۔ حجاج بن یوسف کے وقت میں جب آپ کو دوبارہ اسیر کیا گیا اور لوہے کی بھاری زنجیریں باندھ کر آپ کو قید کیا گیا، تو امام زہری فرماتے ہیں کہ میں جب امام زین العابدین علیہ السلام کو قید میں ملنے گیا تو میں آپ کو دیکھ کر رو پڑا۔ میری تمنا یہی تھی کہ میں آپ کی جگہ ہوتا اور یہ مصائب میں برداشت کرتا۔ اس پر امام زین العابدین علیہ السلام فرمانے لگے، تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید و بند نے مجھے کرب و بے چینی میں مبتلا کر رکھا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی نہ رہے، مگر اس میں اجر ہے اور تزکیہ نفس ہے اور عذاب الہی کی یاد ہے۔ یہ فرما کر آپ نے بیڑیوں میں پاؤں کو اور ہتھ کڑیوں میں سے ہاتھ کو نکال لیا۔ یہ اختیارات تھے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے تھے، اور وہ صبر و رضاعت کے لیے اپنے وجود اور آسائش گھر بار سب کو رضائے الہی کے لیے چھوڑے ہوئے تھے۔ وہ کوئی چیز کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ آپ کو سیاست میں، حکمرانی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ آپ روحانی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن آپ کی روحانی طاقت اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ بادشاہ وقت اور حکمرانوں کو چھوڑ کر آپ کے گرویدہ ہونے لگے تھے۔ چنانچہ بادشاہ وقت نے آپ کو قید و بند کرنے کے بعد زہر دینے کا پروگرام بنایا۔ اسی تناظر میں ولید بن عبد الملک نے 58 برس کی عمر میں جناب امام زین العابدین کو زہر دے دیا، جس کی وجہ سے آپ نے 25 محرم الحرام سن 95 ہجری کو جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام نے ادا کی، اور آپ کو جنت البقیع میں آپ کے تایا جان امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور دادی جان بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پہلو میں دفن کیا گیا۔